بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰ ਲਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਫੁੱਲ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਲਦੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ। اور تیری عظمتوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر پہ قدم قدم، کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے۔ اور یا رسول اللہ تو نظر کرے تو یہ ہے صبح، تو نظر پھرائے تو شام ہے۔ میری ہر نگاہ میں ہے تشنگی، تیری ہر نگاہ میں جام ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی پل ایسا نہیں جب آپ کو پکارا نہیں ہوتا۔ گزر جائے جو دن آپ کی یاد کے بغیر، قسم خدا کی وہ دن ہمارا نہیں ہوتا۔ نہایت ہی واجب احترام معزز مہمانان گرامی، حاضرین محترم جناب امجد خلیفہ صاحب، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، صنافان مصطفیٰ، خوش الان مصطفیٰ، خوش بیان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم ہے جن کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، وہ ملاقات و تعارف کتنا اچھا ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہو۔ اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، عزت اور شہرت بھی ہے۔ عزت اور شہرت وہی بہتر ہے جو اللہ رسول کی رضا کے صلے میں ملے۔ انسان، آپ دیکھیں، انسان فطری، بڑے غور سے دوستان محترم 5-7 منٹ سننا، انسان فطرتی طور پہ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر بار سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ انسان کی فطرت کے اندر ہے، انسان محبت کرتا ہے۔ لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر محبت کو، اپنی ہر ضرورت کو، اپنی ہر چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کیا جائے۔ جو اپنا سب کچھ حضور کی محبت پر قربان کرتا ہے وہ مومن کہلواتا ہے۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام، جتنا بڑا انعام اتنا بڑا مقام، کیونکہ دین اسلام سارے کا سارا اثار و قربانی کا نام ہے، احساس اور جذبے کا نام ہے، صبر و رضا کا نام ہے۔ جس کے اندر جتنا صبر ہوگا اس کی دعا میں اتنا ہی اثر ہوگا۔ بے شک جس کی دعا میں جتنا صبر ہوگا، جس کے اندر جتنا صبر ہوگا اس کی دعا میں اتنا ہی اثر ہوگا۔ تو مومن وہ ہے جو اپنا سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرتا ہے۔ تو اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے دوستان محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور کی محبت میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور وہ مقام پایا کہ یار غار بنے، دیدار یار بنے، اور مزار یار بنے، مزار یار بنے۔ کیونکہ اعلیٰ مقام پانے کے لیے دوستان محترم جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا مقام۔ قرآن پاک کے میرا خیال ہے 4 پارے میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک نیکی کی گرد کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے۔ اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے حضرت اویس کرنی نے حضور کی محبت میں اپنے سارے دم تڑوا دیے، اور کرم میں دوسرا اویس کرنی نہیں آیا۔ اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے حضرت ابراہیم ادب نے بادشاہی چھوڑ دی۔ اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے علامہ اقبال کی عمر جب دوستان محترم 62 سال ہوگی تو بہت زیادہ روتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا آپ رات رات ساری روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میری عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ اعلیٰ مقام پانے کے لیے اتنی بڑی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اتنی بڑی۔ اور اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے دوستان محترم ابراہیم علیہ السلام نے بچے کی گردن پر چھری چلائی 82-80 سال کی عمر میں، لیکن آپ کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے امام علی مقام نے 72 تن شہید کروائے، لیکن ایک آنسو تک نہیں بہایا، بے شک ایک آنسو نہیں بہایا۔ اب دوستان محترم بڑی توجہ کے ساتھ سننا کہ آنسو کیوں نہیں بہایا۔ میڈیکل سائنس پتہ کیا کہتی ہے
میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر کسی کا کوئی صدمہ کسی کو پہنچے نا تو وہ نہ روئے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, بولے نا جو منہ کرے نا, کیا کرتے ہیں اس کو مار کے رواتے ہیں. ارے مجھے پتہ چلے نا پھولوں پہ برس رہا ہوں یا پسنوں پہ, امجد صاحب کو پتہ تو چلے نا میں کہاں برس رہا ہوں. بات سمجھ گئے نا. تو کیا کرتے ہیں بچے کو مار کے رواتے ہیں. تو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے امجد صاحب, آپ سب پڑھے لکھے ہیں, کہ اگر نہ روئے تو کیا ہوتا ہے, جس کو کوئی صدمہ ہو نہ روئے, کسی کا کوئی مر جائے, سائنس کیا کہتی ہے کیا ہو جاتا ہے وہ, بات سمجھے نا. لیکن امام عالی مقام نے 72 تن شہید کروائے, ایک آنسو نہیں پایا. اب اس کی وجہ کیا تھی دوستان محترم, اس کی وجہ آپ کو آج بتاؤں گا, اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی. کہ یہ واقعہ تو آپ نے 1000 بار سنا ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو قیامت کے دن کیسے مردوں کو زندہ کرے گا, یہ سنا ہوا ہے نا, کہ کہا کہ یا اللہ تو قیامت کے دن کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو 4 پرندے پال. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا کر, 4 پرندے. آپ نے 4 پرندے پالے, مختصر جو پرندے, مرغی, کبوتر, طوطا, ٹھیک ہے نا. اب ان کو پال کے اپنے ساتھ ان کو محبت ہوگی, انس ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ ان کو جب بھی بلاتے وہ بھاگ کے پرندے آ جاتے تھے. اب حکم آیا کہ ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کے اس قیمے کو مکس کرو. قیمے کو کیا کرو, مکس کر کے دور دور پہاڑوں میں پھینک کے آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام سے کہا. اب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا, دور دور پہاڑوں میں پھینک کے آگے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کو جیسے تم پہلے بلاتے تھے نا ایسے ان کو بلاؤ. آپ نے جب آواز ایسے ہی دی امجد صاحب تو وہ سارے پرندے, مرغی بھی بھاگتی ہوئی آئی, کبوتر بھی آیا, بات سمجھے نا, مور جو بھی تھا وہ چاروں پرندے آگے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ایسے میں زندہ کروں گا. اب ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا یا نہیں دکھایا, بتائیں نا, دکھایا نا. تو اقبال کا بھی ایک شعر ہے, یہ آپ کو سمجھ آئے گا, پھر یہ آپ کو بات سمجھاؤں گا. کہ اقبال نے کہا نا ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج, میرے ہی خطوط پر کرو پیدا ایک سماج. زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت کہ قائم ہو دنیا میں تیری امامت. سبق پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے. ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے. دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے. اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست, موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست, جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. اب اقبال اس میں پتہ کیا کہہ رہا ہے دوستان محترم, اقبال کی بات ستاروں کے اوپر شروع ہوتی ہے تو ہماری زندگی کی ساری باتیں ستاروں کے نیچے ختم ہو جاتی ہیں. تو ہمیں کیسے اقبال سمجھ آئے گا, بتائیں نا جی. اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات ہے کہ ستاروں کے اوپر جانا پڑتا ہے, تب جا کے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. اب اقبال کہہ رہا ہے کہ امام علی مقام نے اس لیے آنسو نہیں بہائے. اب وہ وجہ بتا رہے ہیں, کون بتا رہا ہے, اقبال. کس کی وجہ کہ امام علی مقام نے 72 تن شہید کروائے امجد صاحب اور آنسو نہیں بہایا. اس کی وجہ بتا رہا ہے. کہتا ہے وہ ایسے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا نا ویو پارک ہے, یہ جدھر یہ راول ڈیم ہے, دیکھا ہوا ہے نا, کیا نام ہے اس کا, لیک ویو, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ پار ایک باغ ہے خوبصورت, مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کشتی بندوں کو لے کے جاتی ہے, 2-4 بندوں کو پار. آپ مثال کے طور پہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں, اپنے بھائی کے بچوں کو ساتھ لے جائیں, اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے جائیں. مثال کے طور پہ آپ اس طرف کھڑے ہیں, آپ کشتی والے سے امجد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ان سب کو پارک میں چھوڑ کے آنا ہے. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے کہ 2 کشتی میں بیٹھو, میں چھوڑ کے آتا ہوں. اب وہ 2 کشتی میں آپ نے بٹھا دیے خود اپنے ہاتھوں سے. اب وہ کشتی میں آپ کے سامنے جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, وہ پار پہنچ گئے اپنی منزل پہ پہنچ گئے. وہاں اتر کے انہوں نے آپ کو بائے بائے کیا کہ ہم پہنچ گئے ہیں. اب کشتی والا پھر واپس آیا, پھر اس نے 1-2 بٹھائے, پھر لے کے گیا. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قیمہ کر کے وہ مرغے وہی واپس آئے یا نہیں آئے, ٹھیک ہے. امام علی مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب بات سمجھے نا, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ 2 بندوں کو لے کے جب اپنی منزل پہ چھوڑ کے آئے گا
آخر میں ہم بھی جائیں گے. آپ مجھے بتائیں اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ کوئی آدمی روئے گا جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا؟ کیونکہ امام عالی مقام کو رب نے سب کچھ دکھا دیا تھا کہ جہاں آپ بھیجنا چاہتے ہیں نا تو اس مقام پہ یہ پہنچ گئے ہیں. بالکل. واہ واہ. جس مقام پہ آپ بھیجنا چاہتے ہیں نا وہ اس مقام پہ امجد صاحب پہنچ گئے ہیں. جس مقام پہ وہ پہنچ گئے ہیں تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ یہ جس کو نظر آتا ہے ہم، کیونکہ وہ اہل نظر تھے، رب نے ان کو دکھا دیا تھا ان کو دکھا دیا. ہم تو اندھے، ہمیں نظر کہاں آتا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہم دنیا سے نکلے گا تو نظر آئے گا نہیں. بالکل. ہم تکی کی قربانی تو دیتے نہیں ہیں. مطلب جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا، اور جتنا بڑا انعام اتنا بڑا مقام. تو اس بڑے مقام کو پانے کے لیے قربانی بھی بڑی دینی پڑتی ہے نا. میں نے پہلے نہیں کہا کہ سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان، حالانکہ شریعت ایسے نہیں کہتی کہ آپ سارا کچھ دے دیں، آدھا اپنے بچوں کے لیے دے دیں، ایسے ہی ہے نا امجد صاحب. لیکن وہ لوگ شریعت بنانے والے تھے. وہ لوگ کیا تھے؟ جیسے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو دشمن کو جب مارنے لگے تو اس کی تلوار گر گئی، وہ نیچے گر گئی، آپ اس کو مار سکتے تھے. تو اس نے کہا کہ یا حضرت میں نے آپ کی شجاعت اور بہادری تو دیکھی ہے، آپ کی صحابت دیکھنا چاہتا ہوں. اب میدان جنگ ہو، سامنے دشمن ہو، اس کی تلوار گر جائے تو دنیا شریعت بھی نہیں کہتی کہ آپ اپنا خیال سے دیں. کہتی ہے امجد صاحب؟ بتائیں نا جی. شریعت کہتی ہے؟ نہیں کہتی. آپ اس کو ماریں کیونکہ آپ کا دشمن ہے، لیکن آپ کھڑے ہو گئے. جب اس نے کہا نا کہ میں نے آپ کی شجاعت اور بہادری تو دیکھی ہے، اب صحابت دیکھنا چاہتا ہوں. امام علی مقام سیدنا مولا علی شیر خدا نے اس کو نہیں مارا، پیچھے ہٹ گئے اور کہا کیا چاہیے تجھے؟ اس نے کہا اپنی تلوار دے. اب میدان جنگ ہو تو اپنا ہتھیار کو کسی کو دیتا ہے؟ بتائیں نا، کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم شریعت پہ چلنے والے ہیں، وہ شریعت بنانے والے تھے. چلنے والے اور بنانے والے میں فرق ہوتا ہے. جیسے ساجد اور مسجود میں فرق ہوتا ہے نا، کہ سجدہ کرنے والوں کو جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ دونوں برابر تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ پیچھے ہٹ گئے اور اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی. ٹھیک ہے نا. اس نے کیا کہا کہ اب مجھے یا حضرت آپ کی شجاعت بھی دیکھی ہے اور آپ کی سخاوت بھی دیکھی ہے، اب مجھے کلمہ پڑھا کے آپ مسلمان کریں. کیا کریں؟ کلمہ پڑھا کے. کیونکہ یہ کردار تھا دوستان محترم، یہ کیا تھا؟ کردار تھا. اور اب ایک یہ دوسری بات سمجھا کے اجازت چاہوں گا کہ آپ دیکھیں عبادت کرنے کے لیے آپ حج کرنے جائیں نا، حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، ٹھیک ہے نا. آپ سارے عمل کریں لیکن صحیح نہ کریں. صفا مروا نہ کریں. غور سے سننا، ساتھ ساتھ میرے بولنا بھی ہے، بات سمجھیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. صفا مروا نہ کریں. آپ بتائیں آپ کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا. عمرہ ہوگا؟ اب سارے کام کریں، بلکہ ساتھ آپ 10-15 لاکھ لوگوں کو بھی لے جائیں، 10-20 جہاز بھر کے، پھر بھی عمرہ ہوگا؟ حج ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تو صفا مروا آپ نے نہیں کیا. اب وہ جو صحیح تھی وہ کس نے کی تھی؟ مائی حاجرہ نے. مائی حاجرہ نے کی تھی. اور عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، اور سنت نبی کی ہوتی ہے. سنت کس کی ہوتی ہے؟ عورت نبی نہیں ہو سکتی. صحیح کس نے کی تھی؟ مائی حاجرہ نے. ٹھیک ہے. وہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ آپ کوئی بھی عبادت کرے تو عبادت کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نیت کی اور ایک عمل کی. ایک نیت کی، ایک عمل کی. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایک نیت، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. رکوع سجود جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، عمل کرتے ہیں. 2 چیزیں ملے تو کیا ہوتی ہے؟ عبادت. 2 چیزیں ملیں تو کیا ہوتی ہے جی؟ ایسے ہی ہے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آ رہی ہے نا. مطلب ہے نیت اور عمل 2 ملیں تو کیا بنتی ہے؟ عبادت بنتی ہے. بات سمجھ آ گئی نا. اب مائی حاجرہ نے مجھے ٹھنڈے دماغ سے بتانا
کہ مائی اجرا کی نہ نیت عبادت کی تھی نہ عمل عبادت کا تھا. بے شک عبادت کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, نیت اور عمل کی, ٹھیک ہے نا. مائی اجرا کی نہ نیت عبادت کی تھی نہ عمل عبادت کا, ایسے ہی ہے نا. ان کو تو بچے کے لیے پانی چاہیے تھا نا جی, ان کو کیا چاہیے تھا بچے کے لیے, تو وہ اس لیے بھاگ رہی تھی نا. اللہ کی اس نے نیت عبادت کی نہیں کی تھی, یا اللہ کی عبادت بھی نہیں ہو رہی تھی, وہ بچے کے لیے پانی چاہیے تھا اس لیے بھاگ رہی تھی. لیکن رب کو وہ ادا بڑی پسند آئی, ٹھیک ہے نا. تو کسی نے کہا یا اللہ یہ بتا کہ مائی اجرا کی نہ نیت عبادت کی تھی نہ عمل عبادت کا تھا, لیکن تو نے اس کو اتنا بڑا رکن بنا دیا کہ یہ نہ کرو تو نہ حج ہوتا ہے اور نہ عمرہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب نے کہا اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں, اس کی وجہ تمہیں بتاتا ہوں. اب یہ بات سمجھنے والی ہے دوست ہمارے محترم. وجہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مائی اجرا کو اس جگہ چھوڑ کے گئے جہاں زندگی کا نشان نہیں تھا, زندگی کی رمق نہیں تھی, بات سمجھ رہے نا, کالے پتھر تھے, کچھ چیز نہیں تھی, زندگی کا کوئی نشان وہاں نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ابراہیم مائی اجرا نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہاں کس کی مرضی ہے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی مرضی ہے. اس وقت مائی اجرا نے کہا اللہ کی مرضی ہے, میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں, آپ جائیں. تو جب پہلے دن مائی اجرا رب کی رضا پر راضی ہو گئی تو رب نے کہا اب سن میری بندی, تو میری رضا پہ راضی ہو گئی ہے نا, اب قیامت تک تو ذاتی غرض سے عمل کر, تو ذاتی غرض سے عمل کر, ہم اسے عبادت کا حصہ بنا دیں. اب عمل تو ذاتی غرض سے تھا نا امجد صاحب, اب بات سمجھ آئی ہے نا آپ کو. اب نہ نیت تھی, لیکن ہوا کیا تھا کہ پہلے دن رب کی رضا پہ راضی ہو گئی. ہم آج تک رب کی رضا پہ راضی نہیں ہوئے. صبر اور شکر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے تو آپ کے اندر تکبر اور غرور نہ آئے, یہ شکر ہے. اور صبر کا کیا مطلب ہے, سب کچھ چلا جائے تو زبان پہ شکوہ اور شکایت نہ آئے, زبان پہ شکوہ اور شکایت نہ آئے. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا, اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. من کی دولت آپ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دن جاتا ہے دن. اور پانی پانی کر کی مجھ کو کلندر کی یہ بات, جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من, نہ تن تیرا نہ من. تو بات سمجھے نا, جب انسان رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے نا تو اس کا پھر ہر عمل اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتا ہے, ہر عمل. کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں دوستان محترم, ہمیں باہر نکل کے کسی پیر فقیر نجومی جوتشی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اندر ایک بڑا پیر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمارا ضمیر ہے, وہ ہمارا ضمیر ہے. سب سے بڑا پیر وہ ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. صحیح فیصلے اس نے کرنے ہیں, صحیح فیصلے اس نے کرنے ہیں. اقبال نے کہا نا کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جس کا لب لباب مطلب یہ ہے کہ آپ کامل پیر کے پاس جائیں, کامل پیر کے پاس جائیں, لیکن آپ کی نیت نہ ہو اس کی بات سننے کی, اس کی بات سمجھنے کی, تو اس کا اثر کہاں آپ پہ ہوگا مجھے بتائیں. ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ابو جہل, ابو لہب, عبداللہ بن ابی, یہ سارے کہاں تھے کہ مجھے بتائیں نا, کس کے سامنے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ایمان لے کے آئی, ہدایت ملی نہیں ملی, کیونکہ اندر سے وہ کاظم کی مہر لگی ہوئی تھی. کئی لوگوں کی مہر لگ جاتی ہے, جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے نا پھر اس بندے کو صحیح سمجھ آتی نہیں, اچھی بات سمجھ ہی نہیں آتی. تو انسان جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے نا اتنا شیطان کے قریب ہوتا ہے, اور جتنے ہم شیطان کے قریب ہوتے ہیں پھر شیطان اپنی مرضی کے کام ہم سے کرواتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنی مرضی کے کام کرتا ہے. جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں, کس سے دور ہوتے ہیں؟ اللہ سے. تو پھر کس کے قریب ہوتے ہیں؟ شیطان. سیدھی سیدھی بات ہے نا, ایک طرف رحمان ہے ایک طرف شیطان کھڑا ہوا ہے. دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں, دنیا میں ایک رحمانی طاقت ہے اور ایک, بس سیدھی بات ہے. جو صحیح کام کرے وہ سمجھا رحمان کا سپاہی ہے, جو غلط کام کرے سمجھو وہ شیطان کا سپاہی ہے. اب یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے اندر ایک پیر بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں صحیح فیصلہ کر کے
بتا دیتا ہے، بتاتا ہے یا نہیں بتائیں نا بتاتا ہے جی، بتاتا ہے۔ کہ جیسے کسی نے کنگھی سے پوچھا نا، کنگھی سے پوچھا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں تک کیسے پہنچی؟ ہم تو کہتے ہیں نا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نلان پاک تو پھر کہیں گے تاجور ہم بھی ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نلان پاک ہم لگا کے امجد صاحب خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں نا؟ تو کنگھی سے کسی نے پوچھا تو سرکار کی زلفوں تک کیسے پہنچی؟ کہاں پہنچی؟ زلفوں تک کیسے پہنچی؟ بات سمجھے نا؟ تو کنگھی نے کہا کہ کنگھی کے اندر آپ نے دیکھے نا چھوٹے چھوٹے دندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کنگھی نے کہا اتنی بار مجھ پہ آری چلی ہے، میں نے سی ایک دفعہ نہیں کی، اتنی دفعہ آری چلی ہے، بات سمجھ گئے نا؟ سی ایک دفعہ نہیں کی۔ امام علی مقام نے 72 تن شہید کروائے، ایک آنسو نہیں بہایا، کیوں؟ کہ یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت بلال کو ٹھوک بجا کے کیا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت بلال کو جا کے اس کے مالک سے آزاد کروانے گئے، آپ ساتھ اشرفیاں لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا کہ جتنی زیادہ وہ لے کے گئے کہ جتنی وہ مانگے گا دے کے میں بلال کو آزاد کرواؤں گا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا جی مجھے اتنی اشرفیاں چاہیے، اس نے مانگی تھوڑی، آپ نے اتنی نکال کے دی، تو اس نے کہا مجھے ساتھ ایک غلام بھی چاہیے، آپ نے ایک سفید غلام بھی دے دیا سیدنا صدیق اکبر نے۔ جب دے دیا بلال کو آزاد کروا کے لے کے آنے لگے تو وہ کہنے لگا بلال کا مالک جو تو پہلے کہتا ہے صدیق اکبر سے کہ میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے تاجر ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں، لیکن یہاں ہے تو آپ نے سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے کہ مجھے چٹا غلام دے کے کالا لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے میں نے چٹا دیا ہے نا، یہ باہر سے چٹا ہے اندر سے کالا ہے، اور جو میں نے لیا ہے نا یہ باہر سے کالا ہے اندر سے چٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ امجد صاحب بات سمجھا نا؟ انسان کو اندر سے چٹا ہونا چاہیے، سفید کدھر سے ہونا چاہیے؟ اگر وفا ہوتی، اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دعا ہوتی۔ واہ 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 واہ، اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دعا ہوتی، تو زخم ہر زخم کی دعا نمک نہیں ہوتا۔ استاد محترم بات سمجھے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تو خسارے کا سودا تو نے کیا ہے، جو غلام میں نے لیا ہے بات سمجھے نا یہ باہر سے کالا ہے اندر سے چٹا ہے، تو اگر اس کے ڈبل بھی پیسے مانگتا تو دے دیتا۔ تو بس دوستان محترم اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھے نا؟ نہ آئے کوئی نہ کوئی ایک بات پلے باندھ کے جائے نا تو مہینے کی 30 باتیں ہوتی ہیں، سال کی 362 باتیں ہوتی ہیں دوستان محترم۔ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھ کے نا 10 باتیں صحیح کریں لوگ آپ کے اٹھ کے ہاتھ چومیں گے۔ ایک شعر روزانہ یاد کرے نا تو مہینے کے کتنے شعر ہوتے ہیں؟ ایک حدیث روزانہ یاد کرے تو مہینے کی کتنی ہوتی ہیں؟ ایک آیت روزانہ یاد کرے تو مہینے کی کتنی ہوتی ہیں؟ 30 سال کی کتنی ہوتی ہیں امجد صاحب؟ 360 یا 62 ایسے ہی ہے نا جی؟ آپ کسی محفل میں بیٹھ کے میں آپ کو دب سے لکھ کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ 362 آیت حدیثیں نہ سنائیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف خالی 60 ہی سنا دیں صحیح ترتیب سے، لوگ اٹھ کے آپ کے ہاتھ بھی چومیں گے، آپ کی جوتیاں بھی سیدھی کریں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک روزانہ یاد کیا، ایک شعر روزانہ یاد کریں، مہینے کے 30 ہوتے ہیں، تو آپ کسی محفل میں 30 نہ پڑھیں، 20 ہی پڑھ دیں، لوگ اٹھ کے آپ کے ہاتھ بھی چومیں گے، لیکن آپ کریں تو صحیح نا۔ باقی دنیا کے سارے کام تو ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بتائیں نا جی؟ اپنے کاروبار اپنے گھر کے معاملے میں ہم سب بڑے سمجھدار اور سیانے ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم تھوڑے کمزور ہیں یا نہیں؟ ہاں بات سمجھے نا؟ تو جس دن ہم دین کے معاملے میں سمجھدار ہو گئے نا اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس دن بس خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بود کا راز پا جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سیر زندگانی ہے، نکل کر ہلکا شام و سحر سے جام بداں ہو جا، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نور انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، گرد آلودہ ہے رنگ و نسب سے بال پر تیرے،
اڑنے سے پہلے ہے مرغے حرم کی پرفشاں اٹھ کے بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ماشاء اللہ